الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائی، کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا مالک، خالق، رازق، بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ سامعین محترم، سورۃ النساء آیت نمبر 49 سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ کے حوالے سے، ان کی حرکات و سکنات کے حوالے سے اور ان کی شر انگیزیوں کے حوالے سے اور ان کے عقائد باطلہ کے حوالے سے ہم تسلسل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی باقی کچھ حرکات و سکنات کو اور شر انگیزیوں کو اور خود پسندیوں کو بیان کیا ہے، جہاں پر ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ابن اللہ کہا، الہ کہا۔ وہاں پر ان کا ایک جرم، ایک غلطی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے تھے، بڑے مقدس سمجھتے تھے اور بڑے پوتر سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو اسٹیٹس اور منصب ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، ہم پاک باز ہیں، ہم جنت کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو ہمیں قرب کا رشتہ ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی سوچ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی پاکی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے پاک فرما دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور کھجور کی گٹلی کے اوپر کی جو باریک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے برابر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی۔ یہود و نصارہ کے اپنے آپ کو پاک کہنے کے انداز کئی تھے۔ کبھی انہوں نے یہ بات کہی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بات کہی، ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل
فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے، اگر تمہارا اعلان یہ ہے اور تمہارا اپنے بارے میں سوچنے کا لیول یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہو اور اللہ کا محبوب گردانتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، آپ ان کو فرمائیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تمہارے اوپر جرموں کا عذاب کیوں نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے ٹڈیوں کا عذاب کیوں نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے تمہاری شکلوں کو خنزیر اور بندر کیوں بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے چیخ کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر تمہیں موت کے گھاٹ کیوں اتار دیا؟ اگر تم اللہ کے پیارے تھے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کیوں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تکالیف کے اندر، مصائب کے اندر تمہیں کیوں ڈالا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اللہ ان کے چہروں کو نہیں بدلتا، اللہ ان پہ آثام اور مصیبتوں اور تکالیف کے پہاڑوں کو نہیں گراتا، بلکہ تمہارے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری انسانیت کو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا، جس طرح عام انسان ہیں تم بھی عام انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہونے کے پیمانے یہ نہیں ہوتے کہ تمہاری حرکات و سکنات، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا انداز زندگی اور معاملات اس اللہ کے خلاف ہیں، اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے دستور اور منشور کے خلاف ہیں، اور تم اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے اور نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ آپ مخلوق کی طرح ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی عبادت کی طرف آنے کی وجہ سے، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معافی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے ان کی اپنی بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی لپیٹ کے اندر رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، چونکہ اللہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ الہ العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کی شان یہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان تمام موجودات کا مالک اگر ہے، اختیار رکھنے والا، قبضہ رکھنے والا، اس کے تصرفات میں اپنا امر رکھنے والا، وہ اکیلا اللہ ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، جس طرح اس کا حکم ہو اسی طرح ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو کائنات کا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چونکہ وہ مالک ہے، بنایا اسی نے ہے، چلانے پر اختیار بھی اسی کا ہے، اس کو ختم کرنے پر کنٹرول بھی اسی کا ہے، وہ چاہے جو چاہے وہ کرتا ہے، دن اسی کی مرضی سے آتا ہے، رات اسی کی مرضی سے آ رہی ہے، بارش اسی کے مرضی سے آ رہی ہے، دن اور رات اور روشنی اور اندھیرا اور اجالا اور خوشی اور غمی، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن پھرتے رہتے ہیں، لیکن امر اللہ کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ابھی بھی یہود و نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہے، تمہیں اگر اپنے وہم کے اندر، ذہن کے اندر ابھی بھی یہ بدگمانی ہے کہ نہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے،
وہاں جا کر انصاف کیا جائے گا۔ جنت میں جانے والا کون، جہنم میں جانے والا کون، کامیاب ہونے والا کون، ناکام ہونے والا کون؟ جو اللہ رسول کی بات کو مانے گا کامیابی کو پالے گا، جنت کا مہمان بن جائے گا۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اپنی سوچ میں اپنے من کے مطابق، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو الہی تصور دے رکھے گا، جو من میں آیا وہی کیا، جو دل نے چاہا وہی کیا، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ ہے، نہ اللہ رسول کی رضا کی پرواہ ہے۔ جو سوچا وہی آیا، جو کیا وہی کیا، جو لوگوں نے کیا وہی کیا، جو کسی نے کہا وہی کہا، جو کسی نے بتا دیا اسی کے اوپر چل پڑا۔ اللہ رسول کے فرامین کو نہ دیکھا۔ کائنات کا رب ہے، کل قیامت کے دن ہوگا، پلٹنا تو اسی کے پاس ہے، جانا تو اسی کے پاس ہے، پھر وہ اس کا فیصلہ کرے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور یہودیوں نے اس سے بڑھ کر یہ بات کہی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے، جن کا تعلق یہودیت کے ساتھ ہوا، جن کا تعلق تورات کے ساتھ انجیل کے ساتھ مل گیا، یہودیت اور عیسائیت کے دائرے کے اندر جو آ گئے وہ جنت کے مہمان بنیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں جانے والا نہیں۔ فرمایا تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ ان کی اپنی آرزوئیں ہیں، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، یہ اپنی تمنائیں ہیں جن کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، اگر یہ تمہارا گمان سچا ہے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، پھر دلیل لے کے آؤ۔ اگر تم سچے ہو دلیل لاؤ، براہین و دلائل کی دنیا میں پیش کرو کہ اللہ نے کہیں تورات میں کہا ہو، انجیل میں کہا ہو کہ صرف اور صرف یہودی جائیں گے، عیسائی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اصول یہ ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے، جو اللہ رسول کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنی سوچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی آرزوؤں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اجتہاد کے گھوڑوں کو نہیں دوڑاتا، اللہ رسول کی بات کو دیکھتا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ اور انداز اور سنت کیا ہے، اس کو پریورٹی دیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس حصار کے اندر، اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی شکل میں دیا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیتا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں بغاوت پہ اور سرکشی پہ نہیں آتا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کر لیتا ہے، عبادات سے جڑ جاتا ہے، نماز سے جڑ جاتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، ذکر و اذکار سے جڑ جاتا ہے، نیک اعمال کو اپنے ساتھ لازم ملزوم کر لیتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب سورج قریب آ جائے گا، ربی نفسی کا پکارا ہوگا، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے گا، ہر آدمی پریشان ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ جڑنے والا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے لگا دینے والا، اپنی کمر کو حالت رکوع میں جھکا دینے والا، اور ناک کو حالت سجدہ میں رگڑ دینے والا، اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانوں کو گانے والا، اور اپنی خوشی اور ناخوشی ہر ایک کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کرنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو امن دے گا، سکون دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے نامہ اعمال ملنے والا ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، آگے میزان لگنے والا ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا، اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اور ولا ہم یحزنون، جو زندگی گزری ہے 50 60 70 سال کی زندگی ہے، کوئی غم بھی نہیں ہوگا، میں کیا جواب دوں گا، میں نے رات کو کیسے گزارا، دن کو کیسے گزارا، چونکہ ایک ہی بات ہے
ہے کہ میری رات بھی ویسے گزری جیسے اللہ رسول نے کہا، میرا دن بھی ویسے گزرا جیسے اللہ رسول نے کہا، میری خوشی بھی ویسے گزری جیسے اللہ رسول نے کہا، میری غم کی کیفیت بھی ویسے گزری جیسے اللہ رسول نے کہا۔ اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اللہ رسول کے سامنے اپنے آپ کو پابند کر لینے والا کہ میرے اوپر یہ لازم ملزوم ہے، جیسے میرا رب کہے گا، جیسے رسول اللہ فرمائیں گے میں نے ویسے کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اپنے آپ کو پاک بات کہنے والے، اپنے آپ کو پوتر سمجھنے والے، اپنے آپ کو مقدس سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کو کہا اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دعووں سے یہ بات نہیں بنتی، عمل سے بات بنتی ہے، سوچوں سے بات نہیں بنتی، نسبتوں سے بات نہیں بنتی، تعلق داری سے یہ بات نہیں بنتی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ ان کو کہیں ان کانت لکم الدار الآخرۃ، جیسے تمہارا خیال ہے، جیسے تمہارا ارادہ اور سوچ ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے، جنت میں یہودی اور عیسائی ہی جائیں گے۔ ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، اگر جنت میں صرف اور صرف تم نے ہی جانا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے میں سچے ہو پھر موت کی تمنا کرو، اس دنیا کی مصیبتوں سے جان کو چھڑاؤ، جنت کے مہمان بن جاؤ۔ لیکن کائنات کے رب نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، جبکہ انسان کو اگر یقین ہو میں جنت میں جانے والا ہوں، پھر وہ موت کو گلے سے لگانے کے لیے کبھی ڈرتا نہیں ہے اور کبھی اس کو ناپسند نہیں کرتا، وہ تو انتظار کرتا ہے اگر جان چلی بھی گئی تو اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں گا، موت کل بھی آنی ہے، آج بھی آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کو یقین ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ اگر تمہیں یہی یقین ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر موت کی تمنا کرو، لیکن یہ کریں گے نہیں، اس کی وجہ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے آگے بھیجا، جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آخری نبی کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود تھیں، بشارتیں موجود تھیں، علامات موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، حسد اور بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے آخری نبی کو انہوں نے نہیں مانا، اور یہ جانتے بوجھتے بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے ضمیروں کے اندر حسد کی لگی ہوئی آگ نے ان کو اس کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دی، اس حسد کی وجہ سے ہی اس نبی کو نہیں مانتے۔ ان کو پتا ہے آگے انجام کیا ہونے والا ہے، یہ لوگوں کو دکھاتے کچھ ہیں، اندر کا معاملہ کچھ ہے، اپنے آپ کو بڑا پاک باز کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں اور علمی دھاگ بٹھاتے ہیں اور علمی روب جھاڑتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسا اس دنیا کے اندر، ہستی کے اندر، ہمارے جیسا اس پورے ارض کے اندر کوئی اور نہیں، ہم سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، ہم سب سے زیادہ مقدس ہیں، ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کی باتیں ہیں، اگر یہ بات ہوتی، یہ موت کی تمنا کرتے، ان آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کہنا چاہیے، اپنی بڑائی کو، اپنی تعریف کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنا تزکیہ نہ کرو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو پاک نہ کہو کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون ہے اللہ سے ڈرنے والا، کون ہے تقوی اختیار کرنے والا، کون ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے سینے میں بسانے والا۔ لہذا ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، اپنی تعریف کو نہیں کرنا چاہیے، یہ یہود و نصارہ کا انداز اور طریقہ تھا، اہل کتاب کو اس سے روکا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی بات